أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو زندگی گزارنے کا ایسا پاکیزہ، صاف ستھرا اور آسان راستہ بتایا ہے کہ اگر ہم اس راستے پر آ جائے تو دنیا میں بھی چین، سکون، اطمینان، راحت، عزت، کامیابی، موت پر بھی، قبر میں بھی، یہاں تک کہ جنت تک تمام منزلوں میں اللہ کی طرف سے رحمتیں، مددیں ہمارے لیے طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسے کوئی عورت پانی میں شکر ڈالے تو پانی کا میٹھا ہونا طے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی بھی ڈالے، غریب ڈالے، مالدار ڈالے، ساس ڈالے، بہو ڈالے، دیرانی جیٹھانی، جو بھی پانی میں شکر جائے گی تو پانی میٹھا ہوگا۔ ایسے جو بھی اس راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کا، چین کا، سکون کا، اطمینان کا، راحت کا اور اللہ کی رضامندی کا، بہت بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ بس جس اللہ کے بعد ہمیں مر کر جانا ہے وہ اللہ ہی ہم سے ناراض ہے تو زندگی گزارنے میں کوئی خیر نہیں، بنگلے میں رہنے میں کوئی خیر نہیں، زیادہ سے زیادہ زیور و داگینہ پہننے میں کوئی خیر نہیں، اچھے کپڑے پہننے میں کوئی خیر نہیں، وہ تو مقدر کی چیز ہے، عورت پہن لیتی ہے، کھا لیتی ہے، پی لیتی ہے۔ اصل اللہ کی رضامندی ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اللہ کی رضامندی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام نے، ان کی عورتوں نے، ان کے بچوں نے، ان کے جوانوں نے اللہ کو راضی کر دیا، اتنا راضی کیا کہ اللہ نے اعلان کر دیا قرآن میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حالانکہ ان میں بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، غریب بھی تھے، مالدار بھی تھے، گاؤں کے رہنے والے بھی تھے، شہر کے رہنے والے بھی تھے، کاروباری بیاپاری بھی تھے اور کسان و کھیڑوت بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، ہر ایک نے اللہ کو راضی کر دیا۔ اور سب سے زیادہ اللہ کو راضی جو کیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو وہ کون سا راستہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ میری بہنوں اچھے کپڑے نہیں ہیں، اچھے زیورات نہیں ہیں، اچھے پکوان نہیں ہیں، اچھے مکان نہیں ہیں، یہ تو ہم سے زیادہ دشمنوں کے پاس ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا راستہ یہی ہے، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، بس اللہ کو مانو، اللہ میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے، عزت بھی وہی دیتا ہے، کامیابی بھی وہی دیتا ہے، وہ ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ ہاں، وہ اضحک و ابکا، ہنسانا بھی اللہ کا کام اور رلانا بھی اللہ کا کام۔ وہ اغنا و اقنا، مالدار بھی وہی بناتا ہے اور فقیر بھی وہی بناتا ہے، پیدا بھی وہی کرتا ہے، رات اور دن کا نظام اسی کے قبضے میں ہے، چاند اور سورج کا نظام اسی کے قدرت کے ساتھ چل رہا ہے۔ میرا اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر سجدہ کیا جائے گا تو اسی کے لیے کیا جائے گا، منت مانی جائے گی تو اسی کے نام کی مانی جائے گی، ہاتھ پھیلایا جائے گا تو اسی کے دربار میں، اور جولی بچھائی جائے گی تو اسی کی چوکھٹ پر۔ میرا تو وہی ہے، باقی کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے ایمان والا اللہ کو چھوڑ کر اگر کسی اور جگہ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے، تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے۔ تو میرا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ جیسے کوئی عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر
راستے میں چلنے والوں آنے والوں سے کپڑا مانگے، پیسہ مانگے، مرچ مسالہ مانگے، تو اس کا شوہر پسند تھوڑا کرے گا. تو میری بیوی ہے، میرے گھر میں ہے. حالانکہ اس شوہر نے بیوی کا بال بھی نہیں بنایا، لیکن شوہر اس کو پسند نہیں کرے گا. میرے گھر میں رہنا ہے تو آئندہ خبردار کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہے. میں مزدوری کروں گا، کچھ بھی کروں گا، لیکن تیری ضرورتیں میں پوری کروں گا. اللہ اللہ ہے، سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں. جب کوئی بندہ اور بندی اللہ کو چھوڑ کر اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں تو اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، بہت ناراض ہوتا ہے. اسے سب سے پہلے اللہ کو مانے کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ ہے. اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اس کا کوئی ساتھ اور ٹیکہ دینے والا نہیں. وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے. سورج کتنا ابھی گرم ہے، شام ہوتے ہوتے کون پیلا کرتا ہے اس کو؟ کون سی طاقت ہے؟ یہ گرمی کس کے نظام سے آ رہی ہے؟ اللہ ہی کے نظام سے. اور رات آنے کے بعد اتنا اندھیرا کہ پوچھو مت، لیکن چند گھنٹوں کے بعد اجالا کون لاتا ہے؟ وہی لاتا ہے. اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کامل ایمان والا، کامل ایمان والی عورت، کامل ایمان والا مرد وہ ہے جو اپنی تمام خواہش میرے دین کے تابع کر لے. چھوڑنا نہیں ہے، کھانا پینا رہنا سہنا کمانا چھوڑنا نہیں ہے. جو کرے اللہ کا حکم، پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ. اگر کوئی نماز عورت پڑھے گی لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف پڑھے گی، نماز منہ پہ مار دی جائے گی. اور نماز نہیں پڑھے گی تو گنہگار ہوگی، اللہ کا حکم توڑا. اللہ کا حکم پورا کرنا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر، تو پھر کھانا بھی، پینا بھی، شادی بھی، منگنی بھی، بچی کی رخصتی بھی، یہ سب دین بن جائے گا. دین خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. ایک عورت گھر میں ہے اور گھر کی صفائی کرتی ہے، نیت کیا ہے؟ کہ اسلام نے صفائی کو کہا ہے، ثواب ملے گا. النظافۃ من الاسلام، اسلام صفائی کو پسند کرتا ہے. نیت کے اثرات ہیں. کوئی عورت اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی ہے، دنیا دھو رہی ہے، لیکن نیت یہ ہے میرا شوہر یہ کپڑا پہنے گا، نماز پڑھے گا، مجھے ثواب ملے گا. کوئی عورت گھر میں کھانا پکا رہی ہے اور نیت یہ ہے کہ گھر کے سارے لوگ یہ حلال کھانا کھائیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، میری بیٹی بھی، میرا بیٹا بھی، میرا شوہر بھی، اس کو ثواب ملے گا. یہ کھانا پکانا بھی دین ہے، گھر دھونا بھی دین ہے، کپڑے دھونا بھی دین ہے. جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، دعا، یہ جیسے دین ہے ایسے یہ بھی دین ہے. اللہ کے احکامات کو سامنے رکھو. میں اللہ کی بندی ہوں، میں اپنے نفس کے تابع نہیں ہوں، میں ماحول کے تابع نہیں ہوں، میں سماج کے تابع نہیں ہوں. میرا سماج کیا پہنتا ہے اور میرے سماج میں کیسا کپڑا چلتا ہے اور میرے سماج میں شادی کا کیا طریقہ ہے اور میرے سماج اور برادری میں بچی کی رخصتی کا کیا طریقہ ہے، میں نے سماج کا کلمہ نہیں پڑھا اور قبر میں میرا سماج مجھے کام نہیں آئے گا، میرا دین مجھے کام آئے گا. اسی لیے قبر میں جانے کے ساتھ سوال ہوگا، رب کو مانا تھا، رب کو مانا تھا، ماں دینو، دین پر چل کر آئی یا سماج پر چل کر آئی؟ دین پر چل کر آئی اور قوم و برادری کو سامنے رکھ کر چلی؟ دین پر چلی یا دنیا کے ناپاک انسانوں کو دیکھ کر اپنے کپڑے بدلے، اپنے آپ کو فیشنوں میں ڈالا اور اپنے آپ کو بے پردگی میں ڈالا؟ جس نے اللہ کو چھوڑا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑا ہوگا، اتنا یاد رکھو اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہم اللہ کو چھوڑیں گے لیکن اللہ ہمیں نہیں چھوڑے گا. کھانا دے گا، پانی دے گا، کپڑا دے گا، مکان دے گا،
سب دے گا، چاہے ہم اللہ کو چھوڑ دیں. لیکن حشر کا میدان ہوگا، دینداروں کے لیے جنت چمک رہی ہوگی اور بے دینوں کے لیے جہنم بھڑک رہی ہوگی. اس وقت احساس ہوگا کہ میں نے کتنا بھاری نقصان کیا ہے. کپڑا پہنا تو اپنی مرضی کا، شادی بچی کی تو قومی نظام پر، بچی کی رخصتی کی تو سماج کی ترتیب پر. میں نے اپنا سارا نظام گھر کا ایسا کیا جیسے غیروں کا ہوتا ہے. میرے ہاتھ سے تو جنت گئی، اور یہ جہنم جو بھڑک رہی ہے اس میں میرا جانا طے ہے. اتنا افسوس ہوگا، اتنا افسوس ہوگا کہ اپنی انگلی، اس کا ایک پوروا دانتوں کے نیچے دبائے گی افسوس کی وجہ سے، اور دماغ پر اتنا لوڈ ہوگا کہ وہ بھان بھول جائے گی اور وہ انگلی کو چبانا شروع کرے گی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، انگلی چباتے چباتے کوہنی تک ہاتھ چبا کر کھا جائے گی. کیا کہے گی؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کیا اچھا ہوتا اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کو میں پکڑ لیتی. بہت سی مرتبہ تعلیم میں، بیان میں سنا، لیکن میں نے سنا لیکن عمل نہیں کیا. جب گھر میں شادی آئی تو میری شادی میں اور بے دین کی شادی میں کوئی فرق نہیں تھا. میری بچی کی رخصتی میں اور جو گمراہ ہیں ان کی رخصتی میں کوئی فرق نہیں تھا. میری بچی نکاح کے لیے جو تیاری کرتی ہے، کیا ایمان والی بچی بیٹی فل میں جائے گی؟ اس کے سر کے بال کاٹے جائیں گے، اس کے چہرے پر وہ ناپاک چیزیں لگائی جائے گی، اس کے ہونٹوں پر ناپاک چیزیں لگائی جائے گی، اور وہ شادی کی خوشی میں اپنی مہندی کا رنگ بچانے کے لیے 5 نمازوں کا جنازہ نکالے گی، اور اپنے ناخن پر وہ پالش لگائے گی کہ اس کے بعد نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے. یہ ہے. ماں کو معلوم ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے، باپ کو نہیں معلوم ہوتا، سب ماں کو معلوم ہے. یہ دلہن بھی گنہگار ہیں، اور اس کو سنگارنے والی جتنی وہ عورتیں آتی ہیں، وہ سہیلیاں جو آتی ہیں، سب گنہگار. اس رخصتی میں برکت آئے گی، دلہا دلہن میں جوڑ پیدا ہوگا. حضرت فاطمہ کا نکاح کا واقعہ پڑھا، ازواج مطہرات کا نکاح کا واقعہ پڑھا، کیسا تھا؟ دین خالی نماز روزے کا نام نہیں ہے. دین تو ایک زندگی کا نام ہے. اب دیکھیے، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، تسبیح گھماتی ہے، روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کی زندگی میں پردہ نہیں ہے، اس لیے کہ پردے کو ہم نے دین سمجھا ہی نہیں ہے. جیٹھ آوے تو بھی اس سے بات کرتی ہے، دیور آوے تو اس سے بھی بات کرتی ہے، چچا ماموں پھوپھی خالہ کا لڑکا آوے تو اس سے بھی بات کرتی ہے، اپنے دیور کا لڑکا آیا بالغ تو اس سے بھی بات کرتی ہے، جیٹھ کا لڑکا آوے تو اس سے بھی بات کرتی ہے. کیا ہے یہ؟ کون سا دین ہے یہ؟ حرام ہے، حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن عورتیں ابھی تک پردہ دل پر لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بدلو، چلو جیسے چلتی ہو، کتنے دن جینا ہے؟ موت تو اچانک ہی آتی ہے. ہر ایک کی موت اچانک آئے گی. پہلے سے کوئی الارم نہیں بجے گا، پہلے سے ملک الموت کا خبر نہیں دیں گے، وہ تو اچانک آ جاتے ہیں. اور یہ ایسی زندگی گزارتی گزارتی کئی عورتیں قبروں میں چلی گئی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، قبر یا تو جنت کا باغ ہے یا جہنم کی بٹھی ہے. کیا مطلب؟ یا تو راحت کی جگہ ہے یا تکلیف کی جگہ ہے. اور کیسی تکلیف؟ کیا آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر اور کوئی منظر نہیں دیکھا ہے. حالانکہ آپ نے معراج میں بڑے بڑے ہولناک منظر دیکھے ہیں، تو قبر کا کتنا خطرناک منظر ہوگا. کیا آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا اور ہولناک منظر میں نے اور کوئی منظر نہیں دیکھا. اکیلی ہوگی، اکیلی. نہ اس سے پہلے فرشتوں کو دیکھا ہوگا، نہ اسے قبر میں جا کے اس نے سوئی ہوگی، اکیلی ہوگی. کیا حال ہوگا؟ آج تو ہم قبر بھی بھول گئے. پردہ فرض ہے. بعض عورتیں باہر جاتی ہیں تو برقع ڈال لیتی ہے،
چہرہ کھلا ہے، چہرہ کھلا ہے۔ اور آج کل کے برقعے بھی دیکھو جوان بچیوں کو، یہ برقع ہے کہ مصیبت ہے؟ جس کو جو سمجھ میں آیا پہن لیتی ہے، اتنا چست اور ٹائٹ کہ پہنا نہ پہنا سب برابر ہے۔ حالانکہ برقع تھوڑا ڈھیلا ہونا چاہیے بدن سے، لیکن نہیں ہے۔ ہاں، دن بدن فیشنیں آ رہی، برقعے میں بھی فیشنیں آ رہی ہے۔ آج کل یہ جوان بچیاں جو اپنے سر کے بالوں کو باندھتی ہیں، تو پہلے تو پیچھے وہ چوٹلا باندھتی تھی، اب تو سر کے بیچ میں باندھ رہی ہے، جیسے غیر کی بچیاں باندھتی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت وہ آئے گا کہ عورتوں کے بال اونٹ کے کمان کی طرح ہوں گے، جیسے اونٹ کا کڑوڑا ہوتا ہے بیچ میں، ایسے بال ہوں گے۔ اور یہ شروع ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موبائلوں میں ایسا دیکھا ہے، موبائلوں تو ستیہ ناش کر دیا، ستیہ ناش۔ نہ موت یاد رہی، نہ قبر یاد رہی، نہ جنت کی نعمت یاد رہی، نہ اللہ کی رضامندی یاد رہی۔ موقع ملا موبائل، بہو کا الگ، ساس کا الگ، بڑی بیٹی کا الگ، چھوٹی بیٹی کا الگ، یہاں تک کہ اگر بچہ روتا ہے تو اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو موبائل دے دیا ہے، یہ بچے نماز پڑھیں گے؟ ان بچوں کے دلوں میں سنت لباس کی اہمیت رہے گی؟ بچوں کی تربیت کا نظام درہم مرہم ہے۔ بچہ جھوٹ بولے، گالی بولے، ناپاک موبائل دیکھے، کوئی پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، بچہ ہے، بچہ ہے۔ تربیت ماں کرے گی، باپ نہیں کر سکتا، باپ تو باہر رہتا ہے۔ جتنے اولیاء کرام گزرے ہیں اکثر ان میں سے یتیم تھے، چاہے وہ پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہو، خواجہ محی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ ہو، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ ہو، خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ہو، جو بھی ہو، تربیت ان کی ماں نے کی ہے۔ ہاں، صابر کلیری رحمت اللہ علیہ، قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ۔ قطب الدین کاکی ان کو کیوں کہتے کاکی؟ ان کے یہاں کاکی روٹی کو کہتے تھے، وہ پڑھنے جاتے تھے۔ آج کل تو دینی تعلیم کی اہمیت بھی ختم ہو گئی، برکت کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ قرآن ختم کر لیا، بہت بڑا مولوی بن گیا، ختم ہو گئی بات۔ نہ حلال نہ حرام، نہ جائز نہ ناجائز، کیا سنت کیا کچھ جانتا نہیں ہے، قرآن ختم کر لیا، ہو گئی بات۔ وہ بھی برکت کے طور پر جا رہے ہیں، ہم مائیں برکت کے طور پر بھیج رہی ہے۔ پیران پیر رحمت اللہ علیہ کو ان کی ماں نے جیلان سے بغداد بھیجا تھا قافلے کے ساتھ، برکت کے طور پر نہیں بھیجا تھا۔ آج تو مولوی بنانا ایپ بن گیا ہے کہ مولوی بنا کر کیا کریں گے، مولوی بنا کر کیا کریں گے؟ تو کیا بنانا چاہتے ہو اولادوں کو؟ اب کیا بن رہی ہو؟ نہ سر پہ ٹوپی ہے، نہ بدن پر اسلامی لباس ہے، نہ پاجامہ اسلامی ہے۔ بالوں کی کٹنگ کیسی ہو رہی ہے آج کل جوانوں کی؟ ماں باپ دیکھ رہے ہیں کہ جوان بیٹا بال کی کٹنگ کیسے کر رہا ہے، اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ ہاں، کمائی میں کمی کرے تو پورا گھر ایک ہو جاتا ہے، ایسا نہیں چلے گا، کاروبار اچھی طرح کرنا پڑے گا۔ مردود دنیا کے لیے فکر ہے، آخرت کے لیے نہیں ہے۔ ان کی ماؤں نے ان کی تربیت کی ہے، مائیں بڑی نیک تھی، مائیں بڑی نیک تھی۔ ہاں، ان کے پیٹوں میں حرام لقمہ نہیں، شبے و شک والا دانہ نہیں گیا ہے۔ اور آج کل روزیاں سود سے بھری ہوئی ہے، بیاج سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، معلوم ہے کہ میرا شوہر بیاج دے رہا ہے، لون اٹھا رہا ہے، لیکن عورت خوش ہے کہ گھر کے آگے گاڑی ہے، ہر ایک کے پاس بائک ہے، لون پر مکان بن رہا ہے۔ لیکن یہ لون کیا مصیبت لائے گا؟ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا دے گا، اور سود والا بھی مٹ جائے گا۔ اللہ نے کہا جس نے سود لیا اس نے مجھ سے لڑائی کا اعلان کیا۔ اللہ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اپنی روزیوں پر غور کرو، اپنے شوہروں کو سمجھاؤ کہ خبردار اپنے گھر میں حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے، نماز چھوڑ کر کمائی مت کرو، جھوٹ بول کر کمائی نہ کرو، مال میں ملاوٹ کر کے کمائی نہ کرو، دھوکہ دے کر کمائی نہ کرو، صاف ستھری پاکیزہ روزی لاؤ۔ ہاں، یہ فکر کرنے کی چیز ہے، زندگی جا رہی ہے، میری اور آپ کی جا رہی ہے۔
کب اینڈ آ جائے گا اللہ ہی جانتا ہے. ادھر ادھر کی بکواس میں دین مت گزارو. اپنا ایک وقت طے کرو تلاوت کا، اپنا ایک وقت طے کرو ذکر کا، اپنا ایک وقت طے کرو دعا مانگنے کا. ارے گھر پر رہ کر تمہیں کہاں بھینسیں چرانے جانا ہے؟ تمہیں کہاں کھیتوں میں چارہ لینے جانا ہے؟ اللہ نے سوکھ والی زندگی دی ہے. فرض نماز بھی نہیں پڑھتی ہو، فجر میں پورا گھر سویا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، پورا گھر سو جاتا ہے. یہ مسلمان کا گھر ہے. اس کو تو تہجد میں اٹھنا چاہیے. اور آپ دیکھ لو، گھر میں اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے تو تہجد کے وقت وہ روئے گا. یقین دیکھ لو آپ، جب تہجد کا وقت ہوگا وہ بچہ اٹھے گا، روئے گا دودھ کے لیے، پانی کے لیے، جو بھی. وہ یہ کہہ رہا ہے امی اٹھو، ابا اٹھو، لیکن امی دودھ کی بوتل لے کے پھر سو جاتی ہے. جلدی جلدی فجر کی نماز پڑھ لی. نفلوں کا تو اہتمام گیا. ارے اللہ کی بندیوں، اشراق پڑھو، اشراق، روزانہ حج عمرے کا ثواب. چاشت پڑھو، روزانہ جنت میں ایک بنگلہ، روزی کا مسئلہ آسان. اوابین پڑھو، کہاں جانا ہے؟ اوابین پڑھو، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھو، 12 سال کی عبادت کا ثواب. عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ، ان گندے موبائلوں کو ڈالو ایک طرف، وضو کے ساتھ سو، آیت الکرسی پڑھ کر سو، ذکر کرتے کرتے سو، اور 3:45 بجے اٹھ جاؤ، وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر 2 رکعت پڑھ لو، اللہ سے مانگ لو، پھر دیکھو دین کیسا گزرتا ہے. یہ فکر کے بغیر نہیں ہوگا. یہ بیانات، یہ تعلیم اسی لیے ہے، اور اسی لیے اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے. اللہ کے راستے میں بھیجا جاتا ہے. کسی جگہ کسی بیٹی کی رخصتی ہو، کسی جگہ کسی کا ولیمہ ہو، چاہے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دور کا رشتہ کیوں نہ ہو، ہر ایک عورت کہتے بہن جانا چاہیے، جانا چاہیے. اور یہاں 3 دن کے لیے کہو، 10 دن کے لیے کہو. کتنی عورتیں اس میں جس کے 3 دن لگے ہیں؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کے 10 دن لگے ہیں؟ کتنی عورتیں ایسی ہیں جن کا چلہ لگا ہے؟ وہ محنت جس محنت سے زندگیوں میں دین آتا ہے، عجیب و غریب محنت ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہر ایک عورت چاہتی ہے میرا بیٹا کاروباری بنے، میرا بھائی کاروباری بنے، میرا شوہر کاروباری بنے. ارے اللہ کی بندیوں، کتنے شوہر ایسے ہیں زندگی گزر گئی، 3 دن اس کے لگے نہیں ہیں، گشت میں وہ شرکت نہیں کرتے، تعلیم میں وہ نہیں بیٹھتے، ہفتہ واری اجتماع میں وہ نہیں جاتے ہیں، چلنے 4 مہینے کا تو سوال ہی نہیں ہے. کتنی عورتیں اللہ کے سامنے روئی، کتنی عورتوں نے اللہ سے منتیں مانی، کتنی عورتوں نے اپنے شوہر کا ذہن بنایا. نہیں، نماز پڑھے نہ پڑھے وہ جانے، اس کی خبر جانے. اسلامی لباس پہنے یا فیشن والا لباس پہنے، اسلامی بال رکھیں یا اسلامی داڑھی رکھیں نہ رکھیں، میں تو پیسوں کی پجاری ہوں، مجھے پیسے لا کر دے گا، وہ جانے، اس کی خبر جانے. چاہے مرنے کے بعد اس کی خبر جہنم کی بھٹی بنے، وہ جانے. یہ نہیں ہے. جب تک اللہ کے راستے میں نہیں جاؤ گی، دلوں میں فکر پیدا نہیں ہوگی، نہ اپنی فکر ہوگی، نہ اپنی اولاد کی ہوگی، نہ اپنے شوہر کی ہوگی، نہ اپنے بھائی بہنوں کی ہوگی. وہ تو اللہ کے راستے میں جانے کے بعد فکر پیدا ہوتی ہے. حضرت اکرمہ بھاگ گئے تھے، پہاڑ سے کود کر مر جاؤں گا، سمندر میں چھلانگ لگا کے مر جاؤں گا، لیکن کلمہ نہیں پڑھوں گا. بھاگ گئے. ان کی بیوی ایمان لائی، ان کی بیوی ایمان لائی. یہ نہیں کہ وہ جانے، اس کا کام جانے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آ کر کہتی ہے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اکرمہ کے پاس جا رہی ہوں، آپ اکرمہ کو امن دے دو. امن کا مطلب یہ ہے، امن کا مطلب یہ ہے جب وہ آئے ان کو کوئی قتل نہ کرے. آپ نے فرمایا جاؤ، امن ہے. اکیلی عورت سفر کرتی، اکیلی. ہاں، اور جہاں وہ پہنچ گئے تھے وہاں پہنچی ہے. وہ کشتی میں سوار ہو چکے تھے، کشتی چلنے کی تیاری تھی. کشتی میں طوفان آیا تو کشتی چلانے والے کپتان نے کہا بھائی طوفان آیا ہے، کشتی بچنا مشکل ہے، کلمہ پڑھ لو. اکرمہ نے کہا اسی وجہ سے تو بھاگ کر آیا ہوں کہ اس کے بغیر بچاؤ نہیں ہوگا. دیکھا باہر کوئی عورت کپڑا ہلا رہی ہے، میری بیوی ہے. اتر کر گئے، کہا کیوں آئی ہو؟ کہ تم کو لینے کے لیے.
مجھے رہنے کے لیے، تو مجھے کون چھوڑے گا وہ مکہ میں؟ کہ نہیں، امن لے کر آئی ہوں کہ مجھے امن دیا ہے، میں نے اللہ کے نبی کے ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، جوانی اس پر برباد کی ہے، طاقت اس پر لگائی ہے، ہتھیاروں کا استعمال اسی پر ہوا ہے کہ تم آؤ تو صحیح آئے۔ آنے کے ساتھ پہلی بات پوچھی، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کہہ رہی ہے آپ نے مجھے امن دیا ہے؟ کیا امن دیا ہے؟ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ فکر کی چیز ہے، ذہن بناؤ۔ 4 مہینے کی جماعت بنانی ہو تو مولوی صاحب تھک جاتے ہیں، اس لیے کہ عورتوں کی طرف سے کوئی ٹیکا و تعاون نہیں ہے۔ گشتوں میں دیکھو کتنے گھروں پر ہیں، کتنے مسجد میں ہیں۔ ایک نظام جو اللہ نے دین کی محنت کا دیا ہے، اور دین آئے گا تو دنیا برکت والی آئے گی، اور اگر دین نہیں ہے دنیا فتنوں کو لے کر آئے گی۔ ہاں، جتنی بڑی دنیا آئے گی، جتنی بڑی آوک ہوگی، کروڑ پتی والا اتنا ہی پریشان ہوگا، اور لکھ پتی والا اتنا ہی پریشان ہوگا۔ جیسے قحط پڑتا ہے، قحط دشکار ہوتا ہے، تو جتنا بڑا جانور ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو زیادہ پانی چاہیے۔ چڑیا اتنی پریشان نہیں ہوتی۔ یہ جوڑنا اسی لیے ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، یہ جتنی بہنیں آئی ہیں اہتمام کے ساتھ اپنے گھروں میں تعلیم، اس نیت سے کہ میرا دینی ذہن بنے، میرے بچوں کا دینی ذہن بنے، میرے بیٹوں کا دینی ذہن بنے، میری بہوؤں کا دینی ذہن بنے، اور میرے گھر کے ایک ایک فرد کا دینی ذہن بنے، اس لیے مجھے گھر میں تعلیم کرنی ہے۔ کتنی عورتیں ہیں، وہ تعلیم میں جو پڑھا جاتا ہے وہ مجھے اپنی زندگی میں لانا ہے۔ نماز جو پڑھی گئی تو نماز ایسی مجھے پڑھنی ہے، تلاوت کے حدیث پر ایسی تلاوت مجھے کرنی ہے، ایسا ذکر مجھے کرنا ہے، دین کی محنت کے لیے ایسی قربانی مجھے دینی ہے۔ تعلیم کا مقصد خالی پڑھنا سننا نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، یہ جمع ہونا خالی جمع ہونا نہیں ہے۔ آج کچھ فیصلہ کر کے جاؤ، نماز پڑھتی ہو، روزہ رکھتی ہو، پردے کا اہتمام کرو، اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، اور دینی تعلیم کی اہمیت پیدا کرو۔ ہاں، کتنے گھرانے خالی ہے، کون سا بچہ تمہارا بڑے دارالعلوم میں پڑھتا ہے؟ جذبہ ہی نہیں ہے مولوی صاحب بنانے کا، حافظ صاحب بنانے کا۔ مولوی صاحب حافظ صاحب بنائیں گے تو کتنا پگار ہے؟ تو پیسوں پر تولو گے علم کو؟ ارے حافظ بنے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مقام دے گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی، اور اس کے ماں باپ کو اللہ سونے چاندی کا ایسا تاج پہنائے گا کہ جس کی روشنی 14ویں رات سے زیادہ تیز ہوگی۔ ہاں، میرا بیٹا نبی کا وارث بنے، معمولی چیزیں۔ اسی جگہ ہم نے اپنے بیٹے کا رشتہ کیا تھا، اور اس کا خسر جو تھا وہ کروڑ پتی تھا۔ جب وہ مر گیا تو ورثے میں بہت بڑا مال آیا، تو ماں پھولے نہیں سماتی، میرا بیٹا فلا کروڑ پتی کا وارث بنا ہے، اور ورثے میں اتنے گالے آئے ہیں، اتنی دکانیں آئی ہے، اتنی روکڑ آئی ہے، اور اتنا سونا آیا ہے، بولتے بولتے منہ میں سے تھوک نکل جاتا ہے۔ ہاں، ارے میرا بیٹا اللہ کے نبی کا وارث بنے، یہ جذبہ ہی ختم ہو گیا۔ اولادوں کی اولادیں جہالت پر مر رہی ہے، اور جہالت پر جی رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ پھر عذاب نہیں آئے گا، پھر پریشانیاں نہیں آئے گی۔ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ہاں، اس لیے میری بہنوں، مجھے لمبی بات نہیں کرنی، آج تو تم کچھ فیصلہ کر کے جاؤ کہ نہیں، مجھے دیندار بننا ہے، میرے شوہر کو دیندار بنانے کی محنت و کوشش کرنی ہے، میرے گھر میں اسلامی معاشرہ زندہ کرنا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو میں نے آیت پڑھی، کوہنی تک ہاتھ چبا کر کھا جائے گی، اور یوں کہے گی کاش اللہ کے نبی کا راستہ پکڑ لیتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ سماج کی نہ مانتی، قوم کی نہ مانتی، برادری کی نہ مانتی، لیکن اب پچھتاوت کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ زندگی تو گئی، دوبارہ دنیا میں واپس آنا نہیں ہے۔ اس لیے میری بہنوں، پردہ کیا ہے وہ تو سمجھو۔ یہ کالا کپڑا ہے تو برقع ہے۔ پردہ، مرد 2 طرح کے ہیں، بعض ایسے ہیں جن سے عورت کا نکاح جائز ہے، وہ غیر محرم ہے، ان سب سے پردہ کرنا پڑے گا۔
اور جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ بیٹا ہے، باپ ہے، سگا بھائی ہے، سگا چچا ہے، سگا ماموں ہے، دادا ہے، نانا ہے، یہ سب محرم ہیں، ان کے سامنے بغیر پردے کے آؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے سامنے منہ کھول کر نہ ہو۔ اگر کوئی آ رہا ہے دیور گھر میں، گھونگھٹ نکال دو، پھر جاؤ، بات کرو، پردے کے ساتھ بات کرو، وہ بھی سمجھ جائے گا نہیں بھابھی اب پردہ کر رہی ہے، جیٹ بھی سمجھ جائے گا بہو اب پردہ کر رہی ہے۔ ہاں، یہاں تک لکھا ہے کہ اگر خسر سے پردہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کی زندگی آؤٹ ہے تو اس سے بھی پردہ کرو، یکوت میں اس میں نہ رہو، یہ طے کرو اور اللہ سے مانگو، شروع کر دو۔ نئی چیز شروع ہوتی ہے تو تھوڑا بوجھ پڑتی ہے، شرم حیا آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ چھوڑ دو۔ مجھے مر کر اللہ کو راضی کرنا ہے، اور میں مروں اس حال میں کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہو، اللہ مجھ سے راضی ہو۔ پردے کا اہتمام کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، جو وقت ملے اللہ کا ذکر، تلاوت، معمولات، تسبیح، غیبتوں سے بچو، لایانی سے بچو، تولیہ بنا بنا کر مت بیٹھو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، شادیوں کو رسومات اور رواجات سے بچاؤ۔ ہاں، شادیوں کو رسومات اور رواجات سے بچاؤ تو شادیوں میں برکت آئے گی، دلہا دلہن میں اللہ محبتیں ڈالے گا، جوڑا قائم دائم ہوگا۔ اور سب سے بڑی چیز میری بہنوں، روزی کی فکر کرو، روزی کی۔ گھر میں حرام لقمہ نہیں آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے۔ بار بار اس کے مذاکرے کرو اپنے شوہر سے، زندگی میں سادگی لاؤ، اسلامی لباس پہنو، اسلامی لباس۔ اسلامی لباس 3 خوبیوں والا، بدن سے کھلتا اور ڈھیلا ہو۔ آج کل لباس دیکھو، آج کل لباس دیکھو، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اتنا چست اور ٹائٹ لباس اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں، جوان بچی پہنتی ہے، اب باپ کے سامنے یہ لباس پہن کے گھوم رہی ہے، بھائی کے سامنے یہ لباس پہن کے گھوم رہی، کہاں گئی شرم حیا؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تنگڑیاں پہناتی ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اسلامی لباس پہنو۔ اسلامی لباس میں 3 خوبیاں ہیں، بدن سے ڈھیلا ہو، پورا لباس ہو، پورا۔ ہاں، آج کل عورت کا کرتا دیکھو کہاں تک پہنچا ہے، گھٹن سے اوپر ہے۔ یہ کرتا ایمان والی بہن کا کرتا ہے، ایمان والی بہن کا کرتا اور اوپر کا لباس گھٹن سے 2 بالشتے نیچے ہونا چاہیے کم سے کم۔ ہاں، پورا لباس۔ آستینیں کہاں ہیں؟ آستینیں کہاں ہیں؟ اور کیا کہتے ہیں، یہ تو اپنا لباس نہیں ہے، تو ان کا کن کا؟ جو بھی برادریاں ہیں، مومن ہو، میمن ہو، شیخ ہو، جو بھی برادریاں ہیں، ان کا دین تو ایک ہے، وہ تو پہچاننے کے لیے اللہ نے برادریاں بنائی ہے، لیکن سب کے لیے کامیابی کا راستہ تو دین ہے۔ اس لیے میری بہنوں، بغیر آستین والا کرتا نہ پہنو، باریک کپڑا نہ پہنو، چست کپڑا نہ پہنو۔ پہننے کے لیے جنت اللہ نے بنائی ہے، کھانے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، رہنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، اس کو یاد رکھو۔ تعلیم کا حلقہ پابندی کے ساتھ کرو، اور ہفتہ والی تعلیم میں محتاج بن کر جاؤ، جیسے ایک عورت بیمار دوا خانے میں جاتی ہے، کہاں جاتی ہو بہن کہ دوائی لینے، کہاں جاتی ہو کہ ہفتہ والی تعلیم میں، کیوں کہ کچھ سنیں گے، دل میں بات آئے گی، عمل کریں گے، آخرت بن جائے گی۔ ہاں، اپنے بچیوں کو لے کے جاؤ، ہفتے میں 1 مرتبہ اجتماعی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں جاؤ، اور اپنے گھر کی تعلیم کو مضبوط کرو، گھر کا پورا نظام اسلامی بناؤ، اور ہر ایک اپنی آخرت کے بنانے میں، تلاوت میں، ذکر میں، دعا میں، سیکھنے سکھانے میں۔ ہاں ٹھیک ہے، تھوڑا آرام بھی کر لو، گھر کا کام بھی کر لو، لیکن پورا وقت اسی کو دے دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جتنی بہنیں آئی ہیں سب یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ پردہ بھی، اسلامی لباس بھی، اور شادیاں وغیرہ سنت پر بھی، اور اپنے گھر میں اسلامی معاشرہ بھی، اور تعلیم کا حلقہ بھی،
اور سب سے بڑی چیز حلال روزی اور بچوں کی دینی تربیت، اس کو دل پر لو۔ اب اس کا فکر پیدا کرنے کے لیے اب آپس میں تشکیل کرو، 3 دن کون جائے گی، عشرہ کون جائے گی، جن کے ایک دفعہ 3 دن لگے ہیں دوسری دفعہ کون جائے گی، جن کا عشرہ ایک دفعہ لگا ہے دوسری دفعہ کون جائے گی۔ عام طور سے عورتیں کیا کہتی ہیں، کاغذ پر نام لکھ کر بھیج دیتی ہیں محرموں کا، اور پھر مولوی صاحب تحقیق کرتے کیا ہوا کہ میں تیار ہوں تمہارے بھائی تیار نہیں ہے، تو بھائی کو کون تیار کرے گا؟ تمہیں کپڑا چاہیے، زیور چاہیے، جوتا چاہیے، کسی رشتے دار کے یہاں ملنے کے لیے جانا ہو تو مولوی صاحب تیار کرتے ہیں۔ دنیا کے لیے تم بھائی کو تیار کرتی ہو اپنے شوہر کو، اور یہاں مسئلہ آیا تو میں تو تیار ہوں لیکن اس بھائی کو بھی تمہیں تیار کرنا ہے۔ لگاؤ اللہ کے راستے میں اور نکلو خدا کے، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ دل میں کیا دین کا آخرت کا استحصال ڈالتا ہے۔ اس لیے بیٹھ کے آپس میں تشکیلیں کرو اور پھر پرچہ ہم تک پہنچاؤ۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، دعا کے بعد اطمینان سے بیٹھو، کسی کو زبردستی نہ کرو، تانا نہ دو، اپنی ذات سے شروع کرو اور اپنے محرم کا نام لکھو، بھائی کا، باپ کا، شوہر کا، آگے لکھو 3 دن 10 دن چلہ جو بھی لکھنا ہو لکھو، اور اپنے محرموں کو خود تیار کر کے جماعت بنا کر مولوی صاحبوں کے سامنے پیش کرو، اور پھر انشاءاللہ روح بنے، اس روح پر چلے جاؤ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمہ انك انت الوهاب۔ اے اللہ، اے اللہ، اسلامی زندگی، ایمانی زندگی اور دینی زندگی اور تیری رضا والی زندگی عافیت کے ساتھ ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما، موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارا مزاج اسلامی بنا دے، ہمارا مزاج ایمانی بنا دے، ہمارا مزاج دینی بنا دے۔ اے اللہ دنیا کے فتنوں سے ہماری اور ہماری اولاد و نسلوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی بہترین تربیت فرما، ہمارے گھروں کے نظام کو اسلامی، ایمانی و دینی بنا دے۔ اے اللہ چھوٹی بڑی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، حلال پاک روزی برکت والی عافیت والی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم جیے تو اسلام پر اور مرے تو ایمان پر۔ اے اللہ اسی موت عافیت کے ساتھ ہمیں نصیب فرما۔ یہ اور جتنی تیری بندیاں بندے ہیں ان میں جو بیمار ہو اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہار ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہو ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے اولاد نافرمان ہیں ان کو فرما بردار بنا دے، جس کی جو جائز حاجت ہے پورا کر دے، جس کی جو الجھن ہے دور کر دے۔ اے اللہ جس کے بعد مکان نہیں ہے ذاتی رہائشی مکان دے دے، کاروبار نہیں ہے حلال روزگار دے دے۔ اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہر ایک کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما، امت کو باطل کے نرگوں سے چھڑا دے۔ اے اللہ امت کو صحیح ڈگر پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، دعوت کے کام کی، علماء مشائخ کی اور ایک ایک فرد مسلم کی اور ہماری عورتوں کی عزت آبرو کی تو پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آغوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، دنیا بکتے بکتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، کفر و شرک کی موت سے، گمراہی اور بدعت کی موت سے، اچانک کی موت سے، دواخانے کی موت سے تو ہم تمام کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔